السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو۔ شدت والی محبت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وہ محبت ہی کیا جہاں کسی اپنے کو کھونا پڑ جائے۔ مجھے ایسی محبتیں نہیں چاہیے تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ تم کیوں مجھ سے اتنا ڈرتی ہو۔ میں نے تم سے کتنی بار تو کہا ہے، میں چاہ کر بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مجبور ہوں میں اپنی اس دیوانگی کے ہاتھوں۔ مت رویا کر تو میرے سامنے، تیری آنسو مجھے کمزور کر دیتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتے یہ تیرے آنسو۔ میں نے تم سے محبت تمہیں رلانے کے لیے نہیں کی تھی۔ تم میری محبت کی دیوانگی ہو، میرا جنون ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر مومن کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھوں کے اشاروں سے مجھے چپ رہنے کا اشارہ دیا تھا۔ تب میں نے سامنے بیٹھے اسد کی طرف نظر ڈالی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں نم ہوں، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہوں، یا پھر شاید مجھے محسوس ہوا تھا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے دھیمی آواز میں ایک بار پھر بولنا شروع کیا تھا، میرے اس جنون اور پاگل پن کو کبھی خود غرضی کے ترازو میں مت تولنا۔ میں نے کبھی تم سے صلہ پانے کے لیے محبت نہیں کی تھی، اور کبھی میں نے صلے میں تم سے کچھ مانگا بھی نہیں۔ کبھی یہ نہیں ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو، میرے جتنی نہ صحیح پر تھوڑی سی تو کر لو۔ میری محبت کا کچھ تو صلہ دے دو۔ اس محبت میں مجھے سوائے ذلت کے کبھی کچھ نہیں ملا۔ میں نے وہ ذلت بھی محبت سمجھ کر اپنے آنکھوں سے لگا لی تھی۔ چلو تمہاری محبت نہ صحیح، نفرت ہی صحیح، کرنے کو میں بہت کچھ کر سکتا تھا، پر میری اس دیوانگی میں تمہاری آنکھوں سے جو پانی بہتا، یہ مجھے کبھی گوارا نہیں ہوتا۔ میں نے محبت کسی لالچ میں نہیں کی، یہ ایک لاشعوری عمل ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہے، جس کے لیے مجھے کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ میرا ایسا کون سا عمل ہے جو تجھے پسند نہیں؟ مجھے بتاؤ، میں وہ کرنا چھوڑ دوں گا جس سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ میں وہ کبھی نہیں کروں گا۔ بس جو تمہیں مجھ سے جدا کرے، مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا۔ تم ان سب کو روک دو، خدا کی قسم، پھر میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، بس مجھے تم سے جدا نہ کریں۔ وہ بے بسی کی آخری حد پر تھا۔ اگر میری محبت ہوس ہوتی تو جب تم نے شادی کر لی تھی میں تمہیں اسی وقت چھوڑ دیتا، پر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میری محبت ہوس نہیں تھی، میری دیوانگی، میرا پاگل پن، میرا جنون تھی۔ اگر یہ محبت واقعی ہوس ہوتی تو مجھے چاہیے تھا میں تیری جان لے لیتا، یا پھر تیرے شوہر کو ہی مار دیتا، پر میں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ جب میں تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو میری محبت، میرا پاگل پن، میرا جنون میری نفرت پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور میری محبت اتنی خود غرض نہیں کہ وہ تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچانے کا کرنا تو دور کی بات ہے، میری محبت سوچنا بھی گناہ کبیرہ سمجھتی ہے۔ مجھے تم سے محبت نہیں بلکہ عشق ہے، پر نہ جانے کیوں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بار ہر دکھ میری وجہ سے ہی تمہیں ملتا ہے۔ تم میرا یقین کرو گی، تم میری دیوانگی کی آخری حد ہو۔ میں مر تو سکتا ہوں لیکن تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھ میں سخت نہیں ہے تجھے کھونے کی، تجھے چھوڑ کے جانے کی۔ اگر میں تمہارے پاس سے چلا گیا تو ہو سکتا ہے یہ دنیا ہی چھوڑ دوں۔ تم لوگ مجھ سے بیزار کس لیے ہوتے ہو؟ اب تو میں تمہارے پاس بہت کم آتا ہوں، تنگ بھی نہیں کرتا، اور میں اب آپ لوگوں کے گھر سے بھی چلا گیا ہوں۔ میں تم لوگوں سے اور کچھ بھی نہیں چاہتا، بس ایک اجازت دے دو کہ میں کبھی کبھار تم سے ملنے آ جایا کروں۔ اس نے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بڑی حسرت سے مجھے دیکھ کر پوچھا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تم لوگوں کے سامنے بھی نہیں آؤں گا، کبھی تم لوگوں کو تنگ بھی نہیں کروں گا، پر اتنا حق مجھے دے دو، میں دور سے ہی تمہیں دیکھ کر چلا جاؤں گا۔ میں نے مومن کی طرف دیکھا، مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے سر نفے میں ہلاتے ہوئے مجھے روکا تھا، پھر میں نے بھی فوراً انکار کر دیا تھا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم چلے جاؤ یہاں سے، میں اجازت نہیں دے سکتی۔ پر ایسا کیوں اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ میں کون سا تم لوگوں کے سامنے آؤں گا، بس دور سے دیکھ کر چلا جاؤں گا، اتنا تو حق دے دو مجھے۔ اس نے بڑی آس
وہ امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے بھی اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں نے سر آسمان میں ہلاتے ہوئے اسے اجازت دے دی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ میں یہ بھی نہ جانتی تھی کہ مومن ایسا نہیں چاہتا، پر نہ جانے کیوں مجھے اس کے چہرے پر چھائی بے بسی، تکلیف، درد دیکھ کر اس پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بس آپ 5 منٹ رکو، میں ابھی آپ کی بیٹی کو لے کر آتا ہوں، اس نے خوشی سے کہا۔ اس کی ایک ایک حرکت سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ تم مجھے پاگل یا بیوقوف سمجھے ہو جو میں تمہیں جانے دوں گا؟ اگر تمہیں جانے دیا تو ہو سکتا ہے تم واپس ہی نہ آؤ۔ میری بیٹی دو، پھر چلے جانا۔ مومن غصے سے چیخا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس ضرور آؤں گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ جواب تو مومن کو دے رہا تھا، پر اس کی نظریں میرے اوپر ٹکی ہوئی تھی، کیونکہ میں اس کی نظروں کی تپش اپنے وجود کے آر پار محسوس کر رہی تھی۔ میری نظریں اس پر نہیں تھیں، پر اس کی نظروں کی گرمی سے میرا پورا وجود جھلس رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ پہلے سے ہی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔ مومن نے ایک بار پھر منہ میں کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ اچھل کر زمین پر جا گرا تھا۔ یار ایسا مت کر، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑ مجھے، وہ دہاڑا۔ مومن اسے چھوڑ دو، یہ واپس ضرور آئے گا، مجھے پورا یقین ہے اس پر۔ میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ کیونکہ ایک بار انکل نے مجھے کہا تھا کہ وعدے کے بڑے سچے ہوتے ہیں۔ دوسری اور سب سے اہم بات جو تھی، وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میں اتنا جان گئی تھی کہ اس کی باتوں میں جو سچائی تھی، جو اس کے چہرے پر میرے لیے محبت تھی، وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ میں جان گئی تھی وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اور مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ مومن نے میری بات سنی ہی نہیں تھی، وہ منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک مارتا اور وہ تڑپنے لگتا۔ مومن نے یہ عمل تیز کر دیا تھا، وہ تڑپتے تڑپتے نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ مومن اب تو بس کر دو، خدا کے لیے، وہ مر جائے گا۔ میرے دل میں پتہ نہیں کیوں اس کے لیے اتنی ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے اسے روکا، پر اس نے میری بات نہ مانی۔ خدا کے لیے مومن بس کر دو، میری بیٹی اس کے پاس ہے۔ میں نے بے بسی لاچارگی سے اسے ایک بار پھر سے روکنا چاہا، تب شاید اس کے دماغ میں میری بات جا لگی تھی تو اس نے عمل کرنا ترک کر دیا تھا۔ کاش اسد انسان ہوتا تو میرا انتخاب آج وہی ہوتا اور مجھے ہمیشہ اپنے انتخاب پر فخر بھی ہوتا۔ بس کبھی کبھی میں اس کی جنونی محبت سے ڈر جاتی ہوں۔ اپنوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر یہ میرے اپنوں کو نہ مارتا تو آج میرا انتخاب وہی ہوتا۔ اس نے آج تک میری کوئی بات رد نہیں کی تھی۔ محبت تو وہ مثالی کرتا تھا، کبھی انسان کو اس قدر محبت کرتے نہیں دیکھا تھا یا اللہ پاک فرماتے انسان جنات سے بھی شادی کر سکتے ہیں، میں تب بھی اسے اپنا لیتی۔ بھلا کوئی اتنی محبت کسی سے کیسے کر سکتا ہے جتنی اس پاگل نے مجھ سے کی؟ میں آج بھی حیران ہوتی ہوں اس کی محبت دیکھ کر۔ وہ اس محبت کی خاطر کتنا ذلیل ہوا تھا۔ اگر ایسا کوئی انسان ہوتا تو وہ کب کا اپنی محبت چھوڑ کر جا چکا ہوتا۔ تب ہی کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، اس کھڑکی سے ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کسی کو بنا دیکھے، بنا کسی سے بولے سیدھی اسد کے پاس چلی گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ سسک پڑی تھی۔ پھر اس نے مومن کی طرف دیکھ کر کہا تھا، کیا کر دیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ یہ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ وہ رو رہی تھی، اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اگر اسے کچھ ہوا تو اتنا یاد رکھنا، میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم لوگوں سے میں ضرور بدلہ لوں گی۔ میں تمہاری بیٹی کبھی واپس نہیں کروں گی۔ اب سسکتے رہو اپنی بیٹی کے لیے، جس طرح آج میں سسک رہی ہوں اپنے اسد کے لیے۔ تم لوگوں کا یہ میری طرف سے انتقام ہوگا۔ اس نے گھراتے ہوئے کہا، میں بھی دیکھتا ہوں تم مجھے میری بیٹی کیسے واپس نہیں کرتی۔ مومن نے تڑپ کر جواب دیا تھا۔ میں الگ پریشان ہو گئی تھی۔ میری غیر ہوتی حالت دیکھ کر مومن نے آنکھوں کے اشاروں سے مجھے تسلی دی تھی۔ کہا بھی تھا نا تمہیں، یہ انسان بڑے ظالم مخلوق ہیں، کیوں چلے آئے ہو ان ظالموں کی دنیا میں؟ ہم کتنے خوش تھے اپنی زندگی اور دنیا میں۔ تمہیں بھی محبت ہوئی تو کس سے؟ ایک ظالم اور شفاق لڑکی سے جسے تمہاری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے، جو محبت سے بھی آشنا نہیں تھی۔ اٹھو، میرے ساتھ اپنی دنیا میں واپس چلو۔ اس نے روتے ہوئے آنکھوں سے میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے
میں نے شرمندگی سے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ واقعی اس بیچارے کو میری محبت میں ملا تو کچھ بھی نہیں سوائے ذلت کے۔ وہ لڑکی اس لیے کہ ہوا میں کہیں تحلیل ہو گئی تھی، مومن نے بھی اسے جانے دیا۔ میں 2 دن تک بیمار رہی تھی۔ ایک تو مجھے اپنی بیٹی کی پریشانی نے آدھا مویا کر دیا تھا، دوسرا رہ کر مجھے اس بیچارے کا خیال ستانے لگا تھا۔ اسی کشمکش میں 2 دن پریشان اور بیمار رہی تھی۔ مومن الگ پریشان تھا، اس بات پر سارا گھر پریشان تھا۔ مومن نے سب کچھ بتا دیا تھا، جسے سن کر انکل تو اس سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ انکل میں نے ان کو روکا تھا کہ اگر وہ آنے کا کہہ رہا ہے تو ضرور ہماری بیٹی کو واپس لے کر آئے گا، پر انہوں نے میری ایک بھی نہیں مانی، عمل دہراتے رہے۔ وہ زخموں سے چور بے ہوش ہو گیا تھا۔ ایک لڑکی نے کہا ہے وہ میری بیٹی اب واپس نہیں کرے گی۔ میں اتنا کہہ کر سسک اٹھی تھی، پتہ نہیں میری دل کو کیا ہوا تھا۔ میں سب کے سامنے بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ ساری فیملی اور انکل نے مجھے کافی حوصلہ اور تسلی دی تھی۔ خود مومن نے بھی مجھے کافی تسلی دی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ سب جانتے تھے میں بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ میرے دل میں بیٹی کو تکلیف تو تھی، اس بیچارے کو بھی بہت دکھ تھا۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ وہ ہر صورت میری بیٹی مجھے واپس کر دے گا۔ اصل دکھ تو مجھے اسد کی ذات کا تھا۔ اس پیار میں اسے کیا ملا تھا سوائے دکھ، اذیت کے، ٹھکرائے جانے کا دکھ دل میں اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ جب میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آتا تو میرا دل درد سے پھٹنے لگتا تھا۔ اس بار جب وہ آئے گا میں خود اسے پیار سے سمجھاؤں گی، یہ فیصلہ میں نے دل میں کر لیا تھا، اور اس فیصلے پر دل سے مطمئن اور سرشار ہو گئی تھی۔ اس بات کو آج تیسرا دن تھا جب وہ ایک بار پھر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے بازو میں میری بیٹی بھی کھیل رہی تھی۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا آج اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ میں اپنا وعدہ جلدی پورا کر دیتا، پر میں اتنا زخمی تھا کہ یہاں تک آنا بھی میرے بس میں نہیں، اس لیے وعدے کو پورا کرنے میں کافی سارے دن لگ گئے، جس کے لیے میں بے حد شرمندہ ہوں۔ میں نے اس کی آنکھیں اور آواز بھیگی ہوئی محسوس کی تھی۔ اس نے میری بیٹی میرے بازوؤں میں دیتے ہوئے شرمندہ لہجے میں کہا، اس دن والی لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو لے کر سینے سے لگایا تھا۔ چلو اب یہاں کھڑے کب تک اسے یوں ہی دیکھتے اور ٹھنڈی سانسیں بھرتے رہو گے؟ گھر نہیں چلنا؟ اس لڑکی نے پتھرائے مگر کرخت لہجے میں کہا۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا، سنو، میں نے اسے پکارا، میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ایک پل کے لیے میری بات سن لو۔ ان دونوں نے پیچھے مڑ کر میری طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ اس وقت مومن گھر پر نہیں تھا، میں بالکل تنہا تھی۔ ایک بار تم نے یہاں آنے کی اجازت مانگی تھی نا؟ تمہیں آنے کی اجازت دینے سے پہلے میری ایک شرط ہے، اگر تم میری وہ شرط مان لیتے ہو تو جب بھی تمہارا دل چاہے تم یہاں آ سکتے ہو، مجھے دیکھ سکتے ہو، بلکہ مل بھی سکتے ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو بیڈ پر لیٹاتے ہوئے نرمی سے کہا، کیونکہ میری بیٹی میرے بازوؤں میں کھیلتے کھیلتے سو چکی تھی۔ کیسی شرط؟ اس وقت اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، بس مجھے یہاں آنے کی اجازت دے دیں کہ میں کبھی کبھار آپ سے ملنے آ جایا کروں، آپ کو دیکھ لیا کروں۔ اس کی آواز میں نے ہلکی سی خوشی کا عنصر محسوس کیا تھا۔ میری شرط ہے تم اس لڑکی سے شادی کر لو جو تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے، تمہاری فکر کرتی ہے، تمہاری محبت میں دم بھرتی ہے۔ میں نے اس کے پاس کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی نے سر اٹھا کر میری طرف کافی حیرت سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک ہوئی تھی، دوسرے ہی لمحے وہ چمک مدھم پڑ گئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے، اس کے باوجود بھی تم ایسا چاہتی ہو؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کافی حیرت سے پوچھا اور 2 قدم چل کر میرے اور قریب ہوا تھا۔ ہاں، میں ایسا چاہتی ہوں، جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو، میری فکر کرتے ہو، یہ شاید تم سے بھی کہیں زیادہ تم سے محبت کرتی ہے، تمہاری فکر کرتی ہے۔ تم میرے تو نہیں ہو سکتے، تم کم سے کم اس کے ہی ہو جاؤ، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ میں نے کافی دھیمی آواز میں کہا تھا۔ یہ تمہاری نفرت ہے یا مجھ سے محبت؟ اس نے مجھ پر نظر ڈالتے ہوئے بے قراری سے پوچھا۔ نہیں، یہ میرا تم پر مان ہے۔ اگر تم نفرت ہوتی تو میں تجھ کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتی۔
सकती, मैं चाहकर भी मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर सकती। मैं कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई थी। उन दोनों की आंखों में हैरत थी। मैंने सर उठाकर उस लड़की को देखा जो आंखों में हैरत और लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट लिए मुझे देख रही थी। हाँ, नफ़रत तो मैं तुझसे कभी भी नहीं कर सकी, मोहब्बत भी अपने शौहर से करती हूँ। तुमने मेरी कभी कोई बात रद्द नहीं की तो ये वही मान है, और मुझे उम्मीद है कि तुम ये मान भी नहीं तोड़ोगे। मैंने फिर से अपनी बात वहीं से जोड़ी थी। आप इतना मान करते हैं मुझ पर? उसने हैरत भरे तासरात से मेरी तरफ निगाह डालते हुए पूछा। तो मैंने भी फ़ौरन सर असबात में हिला दिया था। फिर फ़ौरन उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया था। आपने जो भी कहा, मैंने आपकी हर बात मानी। इस बार भी ऐसा ही होगा। उसने मेरी बात तेज़ी से काटी थी। मैं तुम्हारा मान इस बार भी नहीं तोड़ूंगा। न ही मुझ में इतनी सख्त है कि तुम्हें उदास देखूं। उसने मोहब्बत पाश नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। उसकी आंखों में नमी थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। अगर आप यही चाहते हैं तो मैं यही कड़वा घूंट भी पीने को तैयार हूँ। मैं शादी ज़रूर करूँगा। अगर तुम्हारी खुशी इस बात में है तो मैं ये ज़रूर करूँगा। मेरा वादा रहा, मैं ये शादी ज़रूर करूँगा। वो ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। कमरे में खड़ी वो खूबसूरत सी लड़की धीरे से चलते हुए मेरे करीब हुई थी। कितने ही पल टकटकी बांधे वो मुझे घूरती रही। फिर वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद उसने बहुत ही धीरे से कहा, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप नहीं जानती जो खुशी आज आपने मेरे नाम की है उसका एहसास कितना मशहूर कन है, जिसको पाने के लिए मैंने अपना तन मन धन तक कुर्बान कर दिया था। उसने फिर भी मेरी तरफ पलट कर नहीं देखा था, और आज आपने बस इतना कहा और वो मान गया। वो आपसे वाकई सच्ची मोहब्बत करता है। मैं कभी उसे आपका हवाला नहीं दूंगी। आपने तो मेरी पूरी ज़िंदगी संवार दी है। मैं आपका ये एहसान कैसे भूल सकती हूँ? मेरे पास आपको देने के लिए और तो कुछ भी नहीं है। जो खुशी आपने मेरे मुक़द्दर में लिखी है उसके सामने हर कीमती से कीमती तोहफ़ा भी छोटा और हकीर सा लगता है। मेरे सामने तो हीरे ज़ेवरात भी कोई मायने नहीं रखते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपके सामने ऐसा क्या रखूं कि उस मयार पर पूरा उतरे। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये छोटा सा तोहफ़ा है। आप इसे कबूल कर लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब मेरी शादी उनसे हो जाएगी तो मैं आपके पास वापस आऊँगी और वो चीज़ आपको इनाम में दूँगी जो असद की मोहब्बत के शान के बराबर होगी। मुझे तो दुनिया की हर चीज़ उसकी मोहब्बत के आगे बहुत छोटी हकीर सी लगती है। उसके हाथों में एक सोने का बड़ा सा हार था। उसने वही हार मेरी तरफ बढ़ा दिया था। अरे नहीं नहीं, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम मुझ पर एक एहसान कर देना, उसे बहुत खुश रखना, उसे कभी कोई भी गम न देना। ये मोहब्बत का ठुकराया हुआ है, उसकी कदर करना, उसे इतना प्यार देना कि ये मुझे भूल जाए। असद के मेरे ज़िंदगी से चले जाने की तसव्वुर से ही मेरी आंखें भीग गई थी। आप उसकी फ़िक्र न करें, मैं उसे बहुत खुश रखूँगी। आखिर वो मेरी बचपन की मोहब्बत है। वो लड़की सोने का सेट मेरे हाथ में थमा कर खुद हवा में कहीं तहलील हो गई थी। फिर बहुत सारे साल गुजर गए थे, असद वापस ना आया। ये बात मैंने बहुत महसूस की थी। इंसान भी ना कितना नाशुक्रा होता है। जो चीज़ उसकी मिल्कियत होती है तब उस चीज़ की कोई कदर नहीं होती। जब वो चीज़ उससे छीन जाए तब उसे एहसास होता है। वो उस चीज़ के लिए रोता गिड़गिड़ाता है। मेरी कैफियत भी बिल्कुल ऐसी थी। जब वो मेरे पास था तो मुझे उससे बहुत डर लगता था। दिल चाहता था ये मेरी ज़िंदगी से कहीं दूर चला जाए। और आज जब वो चला गया तो मैं उसके लिए बहुत परेशान और बेचैन थी, तड़प रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मुझे अपनी कैफियत खुद समझ नहीं आ रही थी। चाहे जाने का खुमार इंसान को पागल कर देता है। चाहे आप किसी को पसंद न करते हो पर कोई आपको दिल व जान से चाहता हो और ये बात आपको भी मालूम हो तो ये सुरूर, ये खुमार अलग ही मज़ा देता है। उसे यहाँ से गए 5-6 साल हो गए थे। मैं उसे फिर से अपने घर में महसूस नहीं किया था। फिर एक दिन अचानक मैं अपनी बेटी के कपड़े लेने बाज़ार गई हुई थी। एक ट्रक वाले ने मेरी बेटी को टक्कर मारी। ये देखकर मेरी चीख निकली थी। आप यकीन करें मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही। जब मैंने देखा
तो मेरी बेटी सही सलामत खड़ी थी और ट्रक वाले का ट्रक उल्टा पड़ा था। ये मंज़र देखकर मुझे अपना मंज़र याद आया जब मुझे भी ट्रक वाले ने टक्कर मारी थी। तब मुझे भी तो कुछ नहीं हुआ था, पर वो ड्राइवर। आज मुझे अपनी बेटी को देखकर एहसास हो रहा था। आज मेरा भी दिल चाह रहा था मैं अपने पर्स के सारे पैसे अपनी बेटी के सर पर वार दूं, जैसे उस दिन एक लड़के ने 1000 का नोट देकर कहा उसे खैरात कर दें। आज वही मंज़र एक बार फिर से दोहराया गया था। फ़र्क बस इतना था, कल मैं थी, आज मेरी बेटी है। तब मुझे खास एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि तब देखने वाले कोई और थे, महसूस करने वाले भी कोई और थे। आज वही भयानक वाक़या मेरे लाख्ते जिगर के साथ पेश आया था। आज देखने वाले भी मैं थी, महसूस करने वाली भी मैं थी। आज मुझे एहसास हो रहा था, अगर उस लड़के ने मुझे 1000 का नोट दिया था तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक्सीडेंट भी तो इतना भयानक था। जब मैं उसे ट्रक वाले के करीब गई और देखा तो उस बेचारे का भेजा ही बाहर आया पड़ा था। उसने मौका पर ही दम तोड़ दिया था। मुझे शक हुआ असद यहीं कहीं आसपास मौजूद है। मैं उसे ढूंढने के लिए नज़रें इधर उधर दौड़ाती रही थी कि वो सामने कुछ फासले पर खड़ा मेरी बच्ची को देखकर मुस्कुरा रहा था। हाय, उसने मेरी बेटी को देखकर उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए कहा। मेरी बेटी भी अंकल कहते हुए उसकी तरफ भागी चली गई थी, जैसे बरसों की शनासाई हो। मैंने ये मंजर देखकर काफ़ी हैरान हुई थी। जब ये मेरी बेटी को ले गया था तब वो बहुत छोटी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के करीब होगी, और अब वो 7 साल की हो गई थी। तो ये कैसे मुमकिन था कि वो मेरी बेटी को याद था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसके करीब आते हुए धीरे से पूछा। दरहकीकत मुझे खुद उसे देखकर अनोखी खुशी हुई थी। बहुत अच्छा लगा उसे अपने करीब देखकर, जो मेरी बेटी को बाजुओं में उठाए हुए खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ जाऊँ? उसकी आंखों में दीप रोशन थी। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत और रोशन थीं कि मुझे अपनी आंखें उसे देखते हुए झकाने पड़ गई थी, क्योंकि इतनी खूबसूरत आंखों को देखना मेरे बस से बाहर था। उसकी दराज पलकें साया फिगन थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत और रोशन रोशन आंखें कभी किसी के नहीं देखी थी। आपका हुक्म तो मान लिया था, कर ली थी शादी उससे जिसका आपने हुक्म दिया था। उसकी आवाज़ में घंघरों की झुंकार थी। अरे वाह, तुम सच कह रहे हो? मैं खुशी से झूम उठी थी। मुझे बेहद खुशी हो रही थी। एक तो ये खुशी महसूस की थी कि वो वाकई मुझसे कितनी सच्ची मोहब्बत करता है। न चाहते हुए भी उसने उस लड़की से शादी कर ली थी, क्योंकि ये मेरा हुक्म था, वो कैसे टालता। और दूसरी खुशी ये कि उसने मेरा मान नहीं तोड़ा था, मेरी बात मान ली थी। मुझे मंजिल न सही पर उस लड़की की रास्ते तो आसान हो गए थे। मेरे लिए उससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती थी। उसने अपने सर को इस बात में हिलाया था। खैर, वो अब भी मेरी बेटी अनाब से रहा था। अनाब भी उसे चमटती हुई थी, जैसे वो उसे बरसों से जानती हो। मुझे अनाब का अंदाज़ कुछ अजीब सा लगा था। मेरे होते हुए वो किसी के पास भी नहीं जाती थी, और आज वो उससे यूं घिल मिल गई थी कि जैसे वो उसे बहुत करीब से जानती हो। अनाब, नीचे आए, हमें कपड़े लेने भी चलना है। वो मेरी बात अनसुनी करते हुए उससे चिपटी रही। मुझे बहुत गुस्सा आया था। अनाब, मैंने आपसे कुछ कहा है, आपको सुनाई नहीं देता कि मम्मा ने क्या कहा है? आप जाएं, मुझे अंकल के पास रहना है। उसने बस इतना कहा था। मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया था। मैंने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा था तो वो उसके बाजुओं से लड़खड़ाते हुए नीचे गिरी थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी कि मुझे नहीं चलना, मुझे अंकल के पास रहना है। आप बच्ची पर गुस्सा न करें, आप चले, मैं उसे छोड़ दूंगा। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। उसका चेहरा सता हुआ था तो मुझे भी उस पर तरस आ गया था। मैं खामोशी के साथ अपने घर चल पड़ी। मैंने कपड़े लेने का इरादा तर्क कर दिया था। रात को जब वो मेरी पहलू में सोकर मोबाइल से खेल रही थी तो मुझे अचानक सुबह वाला मंजर याद आ गया था। तो मैंने अपनी बेटी से पूछ लिया, अनाब जान, आप मम्मा से नाराज़ हैं? उसने बेअख्तर अपना सर उठाकर मुझे हैरत से देखा, फिर सर नफ़े में हिला दिया था।
میری جان، جو صبح انکل آپ کو ملے تھے، کیا آپ ان کو جانتی ہیں؟ میں نے اس کے ہاتھوں سے موبائل لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مما، میں ان کو جانتی تو نہیں ہوں، پر کچھ مہینے پہلے جب آپ مجھے اسکول چھوڑنے جا رہی تھی تب ان سے میری بات ہوئی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر جان؟ پھر مزید اس سے اگلوانا چاہتی تھی۔ مما، پھر یہ انکل مجھ سے روز ملنے آتے تھے۔ جہاں میں جاتی یہ انکل پہلے سے وہاں پر ہوتے تھے۔ روز مجھے سیر کروانے بھی لے جاتے، مجھے چاکلیٹ، چپس، ٹافیاں لے کر دیتے تھے۔ میں اس کی باتیں سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر یہ اکثر ہونے لگا، وہ میری بیٹی کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگا۔ ایک دن اچانک یہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ آخر میں نے تکلیف سے کہا۔ چلا تو گیا ہوں تمہاری زندگی سے، اس نے انتہائی قرب سے کہا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور تکلیف کے تاثرات تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس وقت وہ کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گا، وعدہ کیا تھا میں نے آپ سے۔ ایک اور بھی وعدہ کیا تھا آپ سے، آپ کو نہ چھوڑنے کا۔ میں ان دونوں وعدوں پر عمل کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گا اور آپ کو چھوڑوں گا بھی نہیں۔ خود کے لیے مجھے ان دونوں وعدوں پر قائم رہنے دیں، کہیں ایسا نہ ہو میں شادی والا وعدہ بھول جاؤں۔ اس نے اتنا کہا اور وہاں سے تحلیل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ یہ محبت کرنے والے جنات کبھی نہیں جاتے۔ یہ میرے سامنے آنے سے تو رک گیا تھا، پر اس نے مجھے چھوڑا بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی جوان ہو گئی تھی، اس نے اب بھی نہ چھوڑا تھا۔ آتا کبھی کبھی ہے، پر آتا ضرور ہے۔ اس کے اپنے بچے بھی جوان ہو گئے تھے۔ ایک دن اس نے بتایا تھا اسے بیٹی ہوئی تھی۔ اب تو وہ بھی جوان ہو گئی ہوگی، پر اس کی محبت آج بھی ختم نہ ہوئی تھی۔ اب بھی وہ جب میرے سامنے آئے تو ویسی ٹھنڈی سانسیں لیتے نہیں تھکتا تھا جیسے پہلے وہ جوانی میں لیتا تھا۔ جوان تو وہ اب بھی تھا، مجھ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو چکے تھے، لیکن وہ اب بھی نوجوان تھا۔ وہ اب بھی ویسا ہی خوبصورت اور روشن آنکھوں والا تھا۔ میری ساس، میرا سسر اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اب اس گھر میں بس میں، میرا شوہر، میری بیٹی اناب اور میرا بیٹا عفنان رہتے تھے۔ ارے یہ تو آپ کو بتایا نہیں، اللہ نے مجھے ایک چاند سا بیٹا بھی دیا تھا جو ماشاء اللہ اب جوان ہو چکا ہے۔ اس نے اسد کو بھی دیکھا ہے، اس سے باتیں بھی کرتا ہے۔ میرا بیٹا عفنان کہتا ہے، میں بابا اسد کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہوں۔ اسد میری بیٹی کے پاس اب بھی آتا ہے، وہ میری بیٹی کو بیٹی ہی بولتا ہے۔ میری بیٹی نے کئی بار اس کے نئے نقش مجھے بتائے ہیں، جس کو سن کر میں بس مسکرا دیتی ہوں۔ اب میں اسے کیسے بتاتی کہ وہ تمہاری ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ محبت تو واقعی وہ مثالی کرتا تھا۔ وہ تو اب بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتا ہے۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھوں یا پھر بد نصیب؟ خوش نصیب اس لیے کہ وہ آج بھی اتنی شدت سے مجھے چاہتا ہے، اور بد نصیب اس لیے کہ اس پاگل محبت نے مجھ سے بڑی قربانیاں مانگی تھی۔ میری مما، بابا، انکل اور آخر میں میرے جیون ساتھی کو بھی اس نے چھیننے کی بڑی کوشش کی تھی۔ کئی بار وہ اپنی بیٹی کو بھی میری بیٹی سے ملوانے لے آیا تھا۔ اس کی بیٹی بھی اس کی طرح خوبصورت اور روشن آنکھوں والی تھی۔ اب میری عمر 68 سال کی ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ جوان اور بروزگار ہو گیا ہے۔ اب اس کی شادی کے لیے لڑکیاں پسند کر رہی ہوں، اور بیٹی کی شادی تو کچھ مہینوں کے بعد ہوگی۔ اپنی بھائی کے بیٹے کو دی تھی، اس کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی ہے۔ اور اب آخر میں تھوڑی سی بات رائٹر انابیہ خان کے لیے بھی کہوں گی۔ انابیہ میری جان، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ میری کہانی کو اپنے لفظوں میں ڈھال کر میری حالات لوگوں تک پہنچائے ہیں، جس کے لیے میں اپنے اللہ پاک سے آپ کے اچھے نصیبوں کی دعا کروں گی۔ اگر آپ میری کہانی نہ لکھتی تو شاید میں اپنے حالات لوگوں تک نہ پہنچا پاتی۔ میں نے بہت بار لکھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جو آپ کے لفظوں میں تاثیر ہے شاید وہ کسی کے لفظوں میں نہیں۔ کبھی جس کاغذ پر لکھتی وہ اچانک جلا دیے جاتے، صفحہ خود بخود جل جاتا۔ موبائل پر لکھتی تو موبائل ہینگ ہو جاتا، سافٹ ویئر اڑ جاتا۔ مجھے اسد نے بہت روکا کہ میں یہ ناول نہ لکھوں، اس لیے مجھے انابیہ کا سہارا لینا پڑا۔ اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں یہ کہانی لکھنے میں کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ آپ نے بھی خوب میری مدد کی، ایک بیٹی کی طرح۔ انابیہ میری جان، میری بیٹی، میں تمہیں زندگی کی کسی بھی موڑ پر بھول نہیں پاؤں گی۔ تم ہمیشہ اول روز کی
طرح میری یادوں میں میری دل میں رہو گی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ایک اشعار تمہیں ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں صرف تمہارے لیے۔ ہم تو ہر بار چمکیں گے نئے سورج کی طرح، مخالفوں سے کہو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میری جان انابیہ کے لیے یہ وقف ہے یہ شعر۔ تو ڈیئر فرینڈس، میں ہوں کریم کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو انوکھی کہانیاں۔ اس طرح کی سچی اور اچھی کہانیاں اور ناولس اور افسانے دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ہماری نیو ویڈیو، نیو اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔